کسی گاؤں میں کسان اپنی سیدھی سادی اور کم عقل بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن اس کسان کو کسی ضروری کام سے دوسرے گاؤں جانا پڑ گیا تو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے وہ اپنی بیوی کو تاکید کرتے ہوئے کہنے لگا، میں گاؤں جا رہا ہوں، کچھ ضروری کام ہے اور 3 روز کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ شہر کا ایک آدمی ہماری 3 گائے خریدنا چاہتا ہے۔ اگر وہ میری غیر موجودگی میں آ جائے تو تم رقم وصول کر کے اسے گائے دے دینا، مگر یاد رکھو 200 اشرفیوں سے کم ہرگز مت دینا، اور میری یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ بیوی بولی، تم اطمینان سے اپنے سفر پر جاؤ، جیسا تم چاہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی۔ کسان کی بیوی نے اسے تسلی دی اور وہ کسان مطمئن ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن مویشی خریدنے والا کسان کے گھر آ گیا۔ کسان کی بیوی کو زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑی۔ خریدار نے جب گائے دیکھی اور ان کی قیمت سنی تو کہنے لگا، بہت مناسب قیمت ہے، میں اتنی ہی ادا کروں گا۔ اس کے بعد اس نے گایوں کی رسی کھولی اور قیمت ادا کیے بغیر ان کو لے کر چل پڑا۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلنے لگا تو کسان کی بیوی نے آگے بڑھ کر اس کو روک دیا اور کہنے لگی، میں تمہیں قیمت ادا کیے بغیر گائے لے کر جانے نہیں دوں گی، تم پہلے مجھے 200 اشرفیاں ادا کرو۔ ٹھیک ہے، وہ آدمی بولا، میری رقم گھر پر رہ گئی ہے، مگر تم اطمینان رکھو میں بات میں ان کی قیمت ادا کر دوں گا۔ میں 2 گائے لے جاتا ہوں اور 1 چھوڑ جاتا ہوں، تو میں اس کو بطور ضمانت آپ کے پاس رکھ دوں، میں جب رقم ادا کروں گا تو اس کو بھی لے جاؤں گا۔ کسان کی بیوی نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس آدمی کو گائے لے جانے کی اجازت دے دی، اور خود سوچنے لگی کہ اس کا خاوند واپسی پر یہ جان کر کتنا خوش ہوگا کہ اس نے کتنی عقل مندی سے معاملہ طے کیا ہے۔ کسان تیسرے دن واپس آیا اور آتے ہی گایوں کے متعلق پوچھنے لگا، وہ تو میں نے فروخت کر دی اور وہ بھی تمہارے کہنے کے مطابق پوری 200 اشرفیوں میں۔ کسان کی بیوی نے جواب دیا، رقم کہاں ہے؟ کسان نے پوچھا۔ وہ تو میں نے وصول نہیں کی، کسان کی بیوی نے سادگی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیوں وصول نہیں کی؟ کسان تیزی سے بولا، خریدار اپنا بٹوا گھر بھول گیا تھا، مگر وہ جلد ہی رقم ادا کرنے واپس آئے گا کیونکہ وہ ضمانت دے کر گیا ہے۔ کسان نے پوچھا، کس قسم کی ضمانت؟ جو 3 گائے اس نے خریدی تھی اس میں سے وہ 1 چھوڑ گیا ہے، جب رقم ادا کرے گا تو اسے بھی لے جائے گا۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر سب سے دبلی گائے ضمانت کے طور پر رکھ لی ہے، کیونکہ وہ سب سے کم کھاتی ہے، اس طرح ہمارا خرچہ بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ کسان کی بیوی نے خوش ہو کر بتایا۔ اس کی بات سن کر کسان کو غصہ آ گیا، اس کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے، مگر وہ رک گیا اور بیوی سے کہنے لگا، تم اس زمین پر سب سے زیادہ بے وقوف انسان ہو، مجھے تم پر شدید غصہ آ رہا ہے، اس لیے اب میں گاؤں سے باہر جا کر بڑی سڑک پر 3 دن انتظار کروں گا اور تم سے زیادہ کسی بے وقوف انسان کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو تمہیں معاف کر دوں گا، ورنہ تمہیں تمہاری اس حماقت کی سزا ضرور ملے گی۔ کہہ کر کسان اپنے گھر سے نکلا اور گاؤں کے باہر ایک پتھر پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک بیل گاڑی کو اپنی طرف آتے دیکھا جس پر بھوسا لدا ہوا تھا، اور ایک عورت اس گاڑی پر سیدھی کھڑی تھی۔ کسان نے سوچا، شاید یہ وہی بے وقوف ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور پاگلوں کی طرح گاڑی کے آگے اور پیچھے بھاگنے لگا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ عورت نے حیرانی سے کسان سے پوچھا۔ تم گاڑی پر بیٹھتی کیوں نہیں، کھڑی کیوں ہو؟ کسان نے سوال کیا۔ میں اس گاڑی پر اس لیے نہیں بیٹھ رہی کہ ذرا اس گاڑی پر بوجھ زیادہ پڑے گا، کھڑا رہنے سے بوجھ ہلکا رہے گا اور بیل کو محنت بھی کم کرنی پڑے گی۔ عورت کا جواب سن کر کسان کو یقین ہو گیا کہ وہ جس بے وقوف کی تلاش میں آیا ہے یہ وہی ہے، لہٰذا وہ کہنے لگا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، مگر میں آسمان سے گرا ہوں اور اب نہیں جانتا کہ واپس آسمان پر کیسے جاؤں، کیا تم میری مدد کرو گی؟ عورت کہنے،
مجھے آسمان پر جانے کا راستہ معلوم نہیں، مگر 3 سال پہلے میرے شوہر مر گیا تھا اور آسمان پر چلا گیا تھا۔ اگر تم آسمان سے آئے ہو تو مجھے بتاؤ میرے شوہر کا کیا حال ہے؟ تم نے اسے وہاں تو دیکھا ہوگا؟ عورت نے بھولے پن سے پوچھا۔ کسان نے کہا، ہاں میں نے اسے وہاں دیکھا ہے، وہ وہاں بھیڑیں چراتا ہے۔ بھیڑیں بھاگ کر پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہیں، ان کو اکٹھا کرنے میں اسے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس بھاگ دوڑ میں اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں اور وہاں کوئی درزی نہیں جو اس کے کپڑے سل سکے۔ یہ ساری کہانی سن کر وہ عورت رونے لگی اور بولی، میرے شوہر کا ایک نیا کوٹ ابھی تک گھر میں الماری میں لٹکا ہوا ہے، تمہاری بہت مہربانی ہوگی اگر تم وہ کوٹ اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کو پہنچا دو۔ یہ ممکن نہیں کیونکہ آسمان پر کپڑے لے جانے کی اجازت نہیں، کسان نے جواب دیا۔ کسان کی بات سن کر اس عورت نے کچھ سوچا اور پھر بولی، میں نے کل ہی اپنی عمدہ گندم فروخت کی ہے اور سونے کی بہت سی اشرفیاں کمائی ہیں، میں تمہیں وہ دے دیتی ہوں، تم وہ اشرفیاں اپنی جیب میں چھپا کر رکھنا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں میں تمہاری یہ مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ کسان نے خوشی سے اچھلتے ہوئے حامی بھر لی۔ تم یہیں رک کر میرا انتظار کرو، میں گھر سے رقم لے کر جلدی واپس آتی ہوں، عورت بولی اور بیل ہانکتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ کسان سوچنے لگا، یہ عورت بے وقوفوں کے اعلیٰ درجے پر ہے، اگر یہ سچ مچ رقم لے آتی تو میری بیوی خوش قسمت ہوگی کہ اس کو سزا نہیں ملے گی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ عورت رقم لے کر بھاگم بھاگ واپس آ گئی اور اپنے ہاتھ سے کسان کی جیب میں رقم ڈالی اور واپس جاتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ جب عورت گھر واپس پہنچی تو اس کا بیٹا کھیتوں سے واپس آ چکا تھا۔ اس عورت نے اس کو ساری عجیب کہانی سنا دی اور بولی، میں خوش ہوں، اس طرح تمہارے بیچارے باپ کو کچھ رقم مل جائے گی اور وہ آسمان پر اپنی ضرورت پوری کر سکے گا۔ ماں کی بات سن کر بیٹا حیران رہ گیا اور پریشان ہو کر بولا، ماں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی آسمان سے واپس آ جائے؟ میں فوراً جاتا ہوں اور اس آدمی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس سے ساری بات پوچھ لیتا ہوں۔ اس نے فوراً گھوڑا نکالا، اس پر چین ڈالی اور پوری رفتار سے گھوڑا دوڑا دیا۔ تھوڑی دور پہنچا تو اس کو یہ کسان نظر آیا جو ایک درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھا اشرفیاں گن رہا تھا۔ نوجوان نے اس کو دیکھتے ہی پوچھا، کیا تم نے وہ آدمی دیکھا ہے جو آسمان سے گرا ہے؟ کسان نے جواب دیا، ہاں دیکھا ہے، اور پھر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ اس پہاڑی کی طرف چلا گیا ہے جہاں آسمان زمین سے قریب ہے، اگر تم تیز دوڑو تو اس کو پکڑ سکتے ہو۔ نوجوان بولا، افسوس میں سارا دن کھیت میں کام کر کر کے تھک چکا ہوں، اب زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا۔ تم اس آدمی کو پہچانتے ہو، اس لیے تم میرا گھوڑا لو اور اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ کسان نے سوچا، یہ تو ایک اور اعلیٰ درجے کا بیوقوف ہے جس کی کھوپڑی میں دماغ بالکل نہیں ہے، لہٰذا وہ نوجوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ پھر وہ اچھل کر نوجوان کے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے اندھا دھند بھگا دیا۔ نوجوان ساری رات وہیں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا مگر کسان واپس نہ آیا۔ نوجوان نے سوچا، آسمان سے گرنے والا آدمی ضرور جلدی میں ہوگا، اس لیے وہ آدمی گھوڑا لے کر گیا ہے۔ اس نے یقیناً میرا گھوڑا اس آدمی کو دے دیا ہوگا تاکہ وہ جلد سے جلد میرے باپ تک پہنچ جائے۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا اور گھر واپس آ کر ماں کو ساری کہانی سنا دی اور بتایا کہ اس نے گھوڑا بھی باپ کو پہنچا دیا تاکہ وہ بھیڑوں کے پیچھے بھاگ دوڑ سے بچ جائے۔ اس کی ساری بات سن کر ماں بولی، میرے بیٹے تم نے بہت اچھا کیا، تم نوجوان ہو، پیدل چل سکتے ہو، اچھا ہے نا، گھوڑا تمہارے باپ تک پہنچ گیا۔ جب کسان گھر پہنچا تو اس نے گھوڑا استبل میں باندھا اور پھر اپنی بیوی کے پاس آ کر بولا، تم خوش قسمت ہو، مجھے ایک کے بجائے 2 بیوقوف مل گئے اور دونوں تم سے زیادہ اور اعلیٰ درجے کے بیوقوف تھے، اس لیے وعدے کے مطابق اب تمہاری سزا ختم۔
اس کے بعد کسان نے حقہ سلگایا، اپنے دادا کی آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ دبلی پتلی گایوں کے بدلے ایک سبک رفتار گھوڑا اور اشرفیوں سے بھری تھیلی لے آیا۔ آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور اسی طرح کی کہانی سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔